دو بچے لے کے جا رہی ہوں، 2 سال کے بعد 2 عباس لینے آؤں گی، 2 سال کے بعد 2 عباس چاہیے۔ مولا عباس نے کہا بی بی شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ 2 برس میں وہ فنون جنگ سکھائے، کوئی فن ایسا نہ تھا جو عباس نے نہ سکھایا ہو، اور 2 برس میں عباس نے ایسا شجاع اور ایسا بہترین جنگجو بنا دیا کہ عباس کو اپنے اوپر فخر محسوس ہونے لگا۔ جب تمام کمالات سیکھ گئے تو جناب زینب سے حضرت عباس نے کہا شہزادی سب کچھ سکھا دیا، کہا میں ایسے نہیں مانوں گی، کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنی آنکھوں سے کیا سکھایا۔ اہتمام کیا گیا، قناتیں لگائی گئی، بی بی کا خیمہ لگایا گیا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ۔ اب دونوں شہزادوں نے مقابلہ کیا، ایسا مقابلہ کہ اس سے پہلے ایسا مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ دونوں شہزادے جنگ کر رہے ہیں، پہلے تلوار چلا کر دکھایا، تلوار چلائی، اور جب تلوار چلائی تو ایسی تلوار چلائی، تاریخ کہتی ہے کہ جناب اون محمد کو عباس نے ایسی تلوار چلانا سکھائی تھی کہ سب کو سب کی تلواریں کاٹتی ہیں، اون محمد ہوا کاٹا کرتے تھے۔ قسم خدا کی جملہ ضائع کر دیا، ہوا کاٹ دیا کرتے تھے، ہوا کاٹنا سکھایا تھا مولا عباس نے، اور کہا تھا اے میرے بچوں یاد رکھنا جب تلوار چلے تو کتنا ہی موٹی گردن کیوں نہ ہو ایک بار میں الگ ہونا چاہیے۔ ایسی تلوار جناب زینب نے دیکھی، کہا ٹھیک ہے میں علی کی بیٹی ہوں، کچھ اور دکھاؤ۔ تمام ہر ہتھیار سے جنگ کرنا سکھایا تھا۔ کہا مادر گرامی، اور محمد نے کہا مادر گرامی اگر آپ کی اجازت ہو تو نیزہ چلانا، نیزہ کیسے چلاتے ہیں وہ دکھائیں۔ کہاں دکھاؤ۔ چونکہ عرب میں تاریخ عرب میں جناب حمزہ سے اچھا کوئی نیزہ چلانا نہیں جانتا۔ جناب حمزہ کے بعد یہ فن مولا عباس کے پاس تھا، اور مولا عباس نے اون محمد کو نیزہ چلانا سکھایا تھا۔ اور نیزہ تو سبھی چلاتے ہیں، لیکن فن کیا تھا؟ جناب اون محمد نے کہا اماں نیزہ چلا کے دکھائیں۔ کہا کیسے چلاؤ گے؟ کہ اماں نیزہ چلائیں گے، نیزے کو ہاتھ سے چھوڑیں گے، لیکن جو چیز ہاتھ سے چھوٹ جائے تو جس کے ہاتھ سے چھوٹتی ہے اس سے آگے ہوتی ہے، پھر وہ اسے پکڑ نہیں سکتا۔ جناب اون محمد نے کہا اماں ہم نیزہ چلائیں گے، ہاتھ سے چھوڑیں گے اور پھر پڑھ کر اسے پکڑ لیں گے، پھر آگے پڑھ کر اسے پکڑ لیں گے۔ تمام فن سکھائے جناب عباس نے۔ شہزادی اٹھ کے چلی گئی، ابھی 2 سال پورا ہونے میں 14 دن باقی تھے۔ مولا عباس نے اور جو کچھ کمی تھی اسے پورا کیا۔ پھر ایک دن دونوں کا ہاتھ پکڑا اور جناب زینب کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ توجہ، جناب زینب کی بارگاہ میں لے کر آئے اور آنے کے بعد کہا شہزادی آپ نے 2 برس پہلے 2 بچے دیے تھے اور یہ کہا تھا عباس 2 بچے کا چھوڑ کر جا رہی ہوں، تم سے 2 عباس ہوں گی۔ اے شہزادی 2 بچے چھوڑے تھے، 2 علی دے رہا ہوں، 2 علی دے رہا ہوں۔ دونوں کو علی بنا دیا۔ کیا کمال کا فن سکھایا ہوگا جناب حضرت ابو الفضل صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا ادھر سے ادھر آ جائے تو لوگ آ سکتے ہیں، ادھر بھی ہوا ہے، ادھر ہوا ہے، آنے والے بعد میں صلی اللہ۔ ایک اور بار بلند صلاح پڑھیں محمد صلی اللہ۔
دیکھیے میں ارشد بھائی کو اشعار سنا رہا تھا، میرے دوست کے اشعار تھے، تو ارشد بھائی نے آج بھی آپ نے کہا 3 شعر ہیں جناب زینب کے حوالے سے، وہ آپ کی خدمت میں اس کے بعد بات یہ شروع کر دوں کہ عظمت ہے بی بی کی کائنات میں۔ شہزادی فاطمہ زہرا کے بعد اس گھرانے کی بہت بڑی خاتون کا نام زینب ہے۔ میرے دوست کہتے ہیں بی بی کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہ کون کر سکتا ہے تعریف و ثنائے زینب، توجہ، کون کر سکتا ہے تعریف و ثنائے زینب، بس جہاں تک بھی خدائی ہے وہاں تک زینب۔ کون کر سکتا ہے تعریف و ثنائے زینب، بس جہاں تک بھی خدائی ہے وہاں تک زینب۔ اور یوں گری ظلم کے مرکز پہ تیرے صبر کی برق، جل گیا شہر اور اٹھانا دھواں تک زینب۔ یوں گری ظلم کے مرکز پہ تیرے صبر کی برق، جل گیا شہر اور اٹھانا دھواں تک زینب۔ اور شعر سنے، پھر کسی سب سے آئی نہ یزیدی آواز، کاٹ کر لے گئی ظالم کی زبان پہ زینب۔ یہ صلاح کرتا ہوں۔ جناب عباس نے دونوں بچوں کو حالی بنا دیا۔ ماں جب اس کمال کی ہو تو اولاد کیسی ہو؟ شہزادی کو انتظار تھا اس لمحے کا کہ جب میں اپنے بچوں کو جنگ کرتے ہوئے دیکھوں۔ اب اجازت اگر ہو تو ایک حملہ ہونا محمد کا، کربلا کا، فضائل مسائل نہیں، فضائل آپ کی خدمت عرض کرنا۔ جناب عباس نے جب نیزہ پکڑنا سکھایا، دیکھیے نیزہ جتنی مضبوطی سے پکڑا جائے گا اتنی ہی طاقت سے چھوٹے گا اور اتنا ہی نیزہ پیوست ہو جائے گا۔ مولا عباس جب نیزہ چلاتے تھے، جنگ صفین میں میرے مولا نے نیزہ بھی چلایا، تو مالک اشتر نے جناب ابراہیم سے کہا تھا کہ علی کے لشکر میں عباس سے بہتر کوئی نیزہ نہیں چلاتا، اس لیے کہ جب عباس نیزہ مارتے ہیں تو 9 سینوں میں نیزہ پار کر دیتے ہیں۔ وہ نیزہ چلانا عباس نے اور محمد کو سکھایا تھا اور کہا تھا میرے بچوں یہ نیزے کو اپنی مضبوط پکڑ سے کے ساتھ چلانا۔ اچھا یہ بتائیے جو ہاتھ میں لکیریں ہیں، لوگ کہتے ہیں قسمت کی ہیں، اس کی ہیں، اس کی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ لکیروں کا مطلب یہ اگر یہ لکیریں نہ ہو تو آپ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ نہیں سکتے۔ مضبوطی کو پکڑنے کے لیے اللہ نے ایسا ہاتھ بنایا تاکہ آپ اسے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ میر انیس کا ایک بیت سنیے آپ۔ میر انیس کہتے ہیں مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا۔ مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا، دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا۔ مولا عباس نے کہا کہ مضبوطی سے پکڑنا۔ کربلا آ گئی، جنگ، میں جنگ کے لیے میدان سج گیا، صبح سے جنگ ہو رہی ہے۔ مولا امام حسین ایک ایک کو اجازت دے رہے، لیکن کئی مرتبہ تیار ہو کر زینب کے بیٹے ماموں کی بارگاہ میں آئے، ماموں نے واپس کر دیا۔ پھر فضا سے
جناب عباس کو بلوایا شہزادی نے، تو کہا عباس میں چاہتی ہوں کہ اپنے شہزادوں کی جنگ دیکھوں. علی کی بیٹی ہے، میں جنگ دیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اون محمد کو اجازت ملے، جاؤ میرے ماجائے سے کہنا کہ میری خواہش ہے. مولا عباس اون محمد کو لے کر پہنچے. بس امام حسین نے کہا ٹھیک ہے عباس، اگر بہن چاہتی ہے تو اون محمد کو اجازت دیتے ہیں. تیار کیا عباس نے. جو اچھا استاد ہوتا ہے جب امتحان قریب ہوتا ہے تو اتنا امتحان دینے والا پریشان نہیں ہوتا جتنا اچھا استاد پریشان ہوتا ہے. شہزادی زینب نے عباس کو اون محمد کا استاد بنایا تھا. علی کی بیٹی جنگ دیکھنا چاہتی ہے، پریشان ہونا تو فطری عمل ہے. مولا عباس پریشان تھے، شہزادہ کو تیار کیا اور دونوں کے جو گھوڑے تھے بہت عجیب و غریب گھوڑے تھے. اون محمد جعفر تیار کے ہوتے ہیں، جناب عبداللہ کے بیٹے بڑے زبردست گھوڑے تھے. ایک شہزادے کو امام حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا، ایک شہزادے کو مولا عباس نے سوار کیا. جب دونوں کو سوار کر چکے تو مولا عباس دونوں گھوڑے کے درمیان، دونوں شہزادوں کے درمیان جا کر کھڑے ہو گئے. آپ جانتے ہیں کہ تاریخ عرب میں مولا عباس سے زیادہ بلند قد کسی کا نہ تھا. کھڑے ہو گئے، زمین پہ کھڑے ہوئے اور محمد کے دوست پہ ہاتھ رکھا اور کہا میرے شیرو، آج یہ صرف تمہارا امتحان نہیں، آج یہ عباس کا امتحان بھی ہے. ایسے لڑنا، ایسے جنگ کرنا کہ تمہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ تم جعفر تیار کے پوتے ہو. لشکر بولے کہ یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے. لشکر بولے. جناب اون محمد کو سمجھایا. ایک دونوں نے لجام کو تھاما، اجازت کے منتظر. امام مولا عباس نے کہا بسم اللہ جاؤ. دونوں نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا. اب یہاں جو فکرہ بڑا قیامت کا فکرہ. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی اجازت ملی اور شہزادوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو بس سب نے دھول اڑتی ہوئی دیکھی. توجہ، جیسے ہی ایڑ لگائی دھول اڑی، اور ایسی دھول اڑی کہ اتنی رفتار سے شہزادے بڑھے کہ نہ سوار نظر آیا نہ سواری. اتنی تیزی سے بڑھے کہ نہ سوار دکھا نہ سواری. ایک میں منع کی طرف بڑھا، ایک نے میسرا سے گھیرا، ایک نے میمنہ سے گھیرا اور پورے لشکر کو حصار میں لیا. جیسے ہی عمر سعد نے اون محمد کا یہ حصار دیکھا، اپنے گھوڑے پر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ پیچھے ہٹو، یہ تو حیدر کرار اور جعفر تیار ایک ساتھ آ رہے ہیں. اس انداز سے شہزادے بڑھے. پورا لشکر نگاہوں کے حصار میں تھا. وہ قیامت کا حملہ کیا کہ ادھر سے بھی سر اڑے، ادھر سے بھی سر اڑے. لشکر کی پہلی صف کو کاٹنے کے بعد دونوں شہزادے اپنے گھوڑے کو برابر برابر کھڑا کر کے ایک مرتبہ لشکر کو دیکھنا شروع کیا، لشکر کا نظارہ کرنا شروع کیا. ادھر سے عمر سعد نے بہت بڑا ایک شجاع جو اس کے پاس تھا، اس کے اعتبار سے اسے بھیجا کہ تم جاؤ ان بچوں کا قصہ تمام کر کے آؤ. اس نے کہا کہ بچوں سے لڑنا میری ذلت ہے، میری بے عزتی ہے. میں اتنا بڑا بہادر ہوں کہ 1000 لوگوں سے اکیلا لڑتا ہوں، یہ 2 دن کے بچے میں ہی سے لڑوں گا. ہمارے ساتھ نے کہا
کہ لگتا ہے تیری عقل خراب ہے، جن بچوں کو تو ہلکے میں لے رہا ہے تو نے حملہ نہیں دیکھا؟ جو حملہ ان بچوں نے کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس انداز سے تاریخ اسلام میں بس علی لڑا کرتے ہیں۔ ایسا حملہ صرف علی نے کیا تھا یا جعفر طیار نے کیا تھا؟ ان بچوں کا قصہ تمام کر دے تاکہ میں تجھے بڑا انعام دوں۔ آگے بڑھا اور شہزادے ہیں دو، آگے بڑھ رہا تاکہ شہزادوں نے حملہ کرے۔ دونوں شہزادوں نے آپس میں گفتگو کی، بھائی شکار آ رہا ہے، توجہ، میر انیس کی زبان ہے، میں نثر میں پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے مرثی میں لکھا ہے۔ چھوٹے شہزادے نے بڑے شہزادے سے کہا، بھائی شکار آ رہا ہے، کون کرے گا؟ شکار آ رہا ہے، کون کرے گا؟ بڑے شہزادے نے کہا، شکار میں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی طرف آئے گا وہی کر لے گا، جس کی طرف آئے گا وہی کر لے گا۔ دیکھیے کیا اپنے آپ کو بڑا بہادر کہہ رہا تھا کہ میں ان بچوں سے لڑوں گا، لیکن جب وہ میدان میں آیا تو وہ ڈر گیا، خوفزدہ ہو گیا، اور ڈرنے کی وجہ یہ ہے، تاریخ کہتی ہے کہ بڑے بھائی کی طرف نہیں گیا، چھوٹے بھائی کی طرف آیا۔ بڑے بھائی کی طرف نہیں گیا، چھوٹے بھائی کی طرف آیا۔ اس کا چھوٹے بھائی کی طرف آنا بتا رہا ہے کہ یہ ڈرا ہوا ہے، یہ ڈرا ہوا ہے۔ جیسے ہی چھوٹے شہزادے نے اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو مسکرا کر بھائی سے کہا، بھائی شکار تو میرا ہے، میری طرف آ رہا ہے، کہاں جلدی کرو، اماں میرے خیمہ سے دیکھ رہی ہے۔ شہزادے نے ہاتھ میں نیزہ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد نیزے کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد گھوڑے کو ریڑھ لگائی، نیزے کو دوسری طرف سے پکڑ لیا۔ جب نیزہ پکڑا، پکڑنے کے بعد جو نیزے کو سوتا تو ظالم کا لہو زمین میں دب گیا۔ ظالم کا لہو زمین پر ٹپک رہا تھا، ایک ہی بار میں واصل جہنم کر دیا۔ نیزہ ادھر چھوڑا، ادھر پکڑا، اور ظالم پھر دوسرا آیا۔ بڑے بھائی نے شکار کیا، عمر سعد نے کہا ایک ساتھ حملہ کر دو، ایک ساتھ لشکر آیا۔ علی کے لال آگے بڑھے، لاشوں کے انبار لگا دیے، توجہ چاہتا ہوں، لاشوں کے انبار لگا دیے، اور پڑھے لکھے مجالس سننے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ کربلا کی تاریخ میں یہ جملہ اول محمد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ شہزادوں نے ایسا حملہ کیا کہ عمر سعد کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی۔ 9 لاکھ کے لشکر کی چھاؤنی تھی۔ پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، ذرا غور کریں۔ 9 لاکھ کے لشکر کی چھاؤنی، درمیان میں کمانڈر کا خیمہ، کیسا حملہ کیا ہوگا کہ سارے بھاگ گئے۔ اور محمد نے خیمے کی تنابیں کاٹی، خیمے کی تنابیں کاٹی، اور تنابیں کاٹنے وہ جیسے خیمے کی تنابیں کٹی، عمر سعد پیچھے سے فرار ہو گیا، پیچھے سے فرار ہو گیا۔ میر انیس نے یہاں بھی عجیب و غریب ایک بیت کہی ہے۔ میر انیس کہتے ہیں عمر سعد پیچھے سے تنابیں کاٹ کے بھاگ گیا، جیسے شہزادوں نے سامنے سے گھسنے کے لیے تنابیں کاٹی، پیچھے سے فرار ہو گیا۔ میر انیس کہتے ہیں بھاگا تنابیں کاٹ کے، کیا ہیلا ساز ہے، توجہ، بس آخری بات، بھاگا تنابیں کاٹ کے، کیا ہیلا ساز ہے، سچ ہے حرام زانے کی رسید
سچ ہے حرام زادے کی رسی دراز ہے، میرے حدیث کا شعر ہے. بھاگ گیا، فرات پہ قبضہ کر لیا شہزادوں نے. ٹہل رہے فرات پہ شہزادے، فرات کے کنارے لشکر کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہا، شہزادے آرام سے ٹہل رہے. پورے لشکر پہ شور ہے. حیدر کرار کے بیٹے نے، حیدر کرار کے نواسوں نے، جعفر طیار کے پوتوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا. شور اتنا بلند تھا کہ آواز خیموں تک پہنچی. جیسے یہ آواز خیموں میں آئی، تمام عورتیں بی بی زینب کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑی اور جناب زینب کے خیمے میں آ کر کہا، بی بی مبارک ہو، آپ کے شہزادوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا. جیسے ہی علی کی بیٹی نے سنا، فوراً مسلح پہ جا کے گر گئی اور کہتی ہے، معبود میری لاز رکھ لینا، علی اصغر بہت پیاسا ہے، معبود میری لاز رکھ لینا، حسین کے بچے بہت پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے شہزادے کئی دن کے پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے پانی نہ پی لے اور میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. اداکاروں کہتی ہے، بیویوں مجھے مبارکباد نہ دو، دعا کرو میرے شہزادے پانی نہ پیے. ادھر شہزادے فرات پہ ٹہل رہے ہیں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے، اے بھیا، ارے کاش کے سکینہ کی مشق لے آتے، کاش کے سکینہ کی مشق لے آتے تو علی اصغر تو پانی پلا دیتے، بی بی شہزادی سکینہ تو پانی پلا دیتے. اداکاروں ادھر بھاگا ہوا لشکر سمٹنا شروع ہوا. عمر سعد نے کہا کہ چاروں طرف سے گھیر کر دھوکے سے مارو، انہیں ایسے نہیں مار سکتے. ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر دھوکے سے مارنا چاہا. بڑے بھائی سے کہا کہ تم جنگ کر رہے ہو، تمہارا چھوٹا بھائی مارا گیا. جیسے ہی بڑے بھائی نے پلٹ کر چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، ایک ملعون نے نیزہ پہنے میں مارا، ایک نے سر پہ گرز مارا. شہزادہ گھوڑے پہ نہ سمجھ سکا. ارے بڑا شہزادہ زمین پر گرا، پھر چھوٹے شہزادوں پہ حملہ ہوا. شہزادوں نے کہا، مامو جان ہمارا سلام قبول کیجئے. امام حسین دوڑے، جناب عباس دوڑے، دونوں شہزادوں کے قریب آئے. ارے بھانجوں کے سر اٹھا کر حسین نے زانوں پہ رکھے. ماموں کو بھانجوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. شہزادوں کے سر زانوں پہ رکھے. شہزادوں نے ایک مرتبہ امام حسین کا ہاتھ پکڑا، انگلیوں کو اپنی سونکھے ہونٹوں پہ ملا اور ملنے کے بعد کہا، اے مامو جان اماں سے کہنا ہم نے پانی نہیں پیا. اماں سے کہنا ہم نے فرات پہ قبضہ ضرور کیا تھا لیکن اماں ہم نے پانی نہیں پیا. اداکاروں شہزادے کہتے ہیں، اے مامو جان اماں سے کہنا کہ ہمارا دودھ بخش دے. اداکاروں ایک روایت پڑھوں گا، اس کے بعد علم مبارک برآمد ہوں گے. اس لیے کہ اولو محمد کو بھی امام حسین نے کربلا میں علم بردار بنایا تھا. شہزادوں نے خواہش کی تھی، مامو جان ہمارا نانا بھی علمدار تھا، ہمارا دادا بھی علمدار تھا، ہمیں علمدار بنا دیجئے. حسین نے اپنے اماں میں سے کپڑا پھاڑا تھا، تو چھوٹے چھوٹے اولو محمد نے دیے تھے. اداکاروں روح پرواز کر گئی، لاشیں خیمے میں آئے. آواز دی حسین نے، زینب تمہارے بچوں کے لاشیں آ گئے. زینب نے مسلح اٹھایا، مسند اٹھائی، خیمے میں بچھائی. علی اکبر کا آواز دی، آؤ میرے لال اس پہ آگے بیٹھ جاؤ. اور جب علی اکبر بیٹھ گئے، ایک لاشا زینب نے اٹھایا، ایک لاشا عباس کو اٹھانے کے لیے کہا، اور اس کے بعد اکبر کا صدقہ اتارا.
ایک لے آؤ ایک مانگنے جاؤ بس کرب بالا والوں کا ہم منائیں گے محمد بھائی کوئی کرب بالا والوں کا ہم منائیں گے ہاں میں کر دوں گا کرب بالا والوں کا غم ہم منائیں گے ہلکا بنوا لے کرب بالا والوں کا غم ہم منائیں گے جلدی کر کے بنائیے کرب بالا والوں کا غم ہم منائیں گے ماتمی لوگوں سے گزارش ہے برائے کرم حلقہ زندگی بتائیے اس غم سے ہم ہیں زندہ اس پر مر جائیں گے اب میں پہلے مجھے لگا